بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب کے حوالے سے جو ابھی ہم نے نیوز سنی 2 یا 3 دن پہلے، اب چونکہ ایام عاشور تھے تو میں نے پھر ریکارڈنگ نہیں کی اس حوالے سے۔ اس طرح کے واقعات جو ابھی پیش آئے ہیں، جیسے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے علامہ یاسین قادری صاحب کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، ان کے گھر کے اوپر پولیس آئی، اور یہ سارے واقعات بہت ہی افسوسناک واقعات پیش آئے۔ دیکھیں، اگر ہم ان حادثات کے اوپر غور کرنا شروع کریں، تجزیہ کرنا شروع کریں، تو اگر لوگوں کے مختلف انالیسز کو ہم سنیں تو آپ کو نارملی بہت ہی فیمس اقوال سننے کو ملیں گے کہ اس وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ، مثلا کوئی کہے گا کہ اکثر جو ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ چونکہ تکفیریت کا غلبہ ہے اس وجہ سے یہ ہوا ہے، تکفیریت جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تکفیریت از اے پرابلم، تکفیریت ایک بیماری ہے، ایک ایشو ہے، جس کی وجہ سے اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر، ان کے چاہنے والوں پر، خصوصاً ان علماء اہل سنت کے اوپر یہ مشکلات پیش آئیں گی جو اہل البیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ تشیع کے علماء کے اوپر تو 1200 سال سے، 1400 سال سے یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن اہل سنت کے علماء جو اہل البیت علیہ السلام کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو، ان کے اوپر یہ مشکلات بھی پیش آئیں گی جب تک تکفیریت ختم نہیں ہوگی۔ بالکل یہ ایک پرابلم ہے، لیکن اگر ہم امام حسین علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن مجید کو دیکھیں تو ان تمام سورسز کے اندر ایک اہم جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے کلمات کے اوپر غور کریں کہ امام حسین کا وہ معروف خطبہ جو انہوں نے منا کے اندر بیان فرمایا، آپ دیکھیں یہ خطبہ، اس کا مخاطب کون تھا؟ Who were the listeners of that خطبہ in Mina 60 ہجری کے اندر جب امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ انجام دیا؟ علماء خطاب تھے، علماء مخاطب تھے۔ اسی خطبے کے اندر اہم ترین، یا یوں کا ون آف دا موسٹ اہم ترین وجہ جو امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جس کی وجہ سے جہان اسلام کے اندر، اسلامی معاشروں کے اندر یہ مشکلات، کرپشن، پولیٹیکل کرپشن، اکنامکل کرپشن، اور اس زمانے کے اندر ٹارگٹ کلنگ، اور اس زمانے کے اندر مسنگ پرسنز، اور یہ جتنی بھی مشکلات اس زمانے میں پیش آ رہی تھی، امام حسین علیہ السلام فرماتے اس کی ایک اہم وجہ خود علماء ہے۔ اوکے، دس از اے بیٹر فیکٹ، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، خود علماء ان ایشوز کے ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک گڈ نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بیڈ نیوز آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس سے ایک قاعدہ لیتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اس ماحول کے اندر، اسی ٹائم پیریڈ کے اندر، آپ سمجھیں کہ فرام دا ٹائم آف دا رحلت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک 50 سال کا جو عرصہ، جو فاصلہ پیش آیا ہے، اس زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو علماء کا جو طبقہ ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ اکثر وہ علماء پائے جاتے تھے جو حق کے طرفدار تھے، اکثر وہ علماء پائے جاتے تھے اس زمانے کے اندر جو امام حسین ابن علی علیہ السلام کو بے حق سمجھتے تھے کہ یہ پسر پیغمبر ہے، یہ اس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کوفہ کے حالات دیکھ لیں، کوفہ کے علماء دیکھ لیں اس زمانے کے اندر، تو اکثر کوفہ کے علماء امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ان کو حق آپ دیکھیں 18,000 سے زیادہ خط لکھنے والے یہی خواص تھے، یہی ایلیٹ طبقہ تھا، اور ان میں سے بھی اکثر علماء تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو انوائٹ کیا۔ خوب، یہ میجورٹی آف دا علماء حق کے طرفدار ہیں، یہ گڈ نیوز تھی اس زمانے کے اندر۔ لیکن یہیں پر ایک بیڈ نیوز ہے، بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ میجورٹی آف دا علماء جو حق کے طرفدار تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے سپورٹر تھے، حامی تھے،
انہی علماء نے امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کیا. ان دی اینڈ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا اینڈ ٹائم پر ساتھ نہیں دیا. خوب یہ ایک تلخ حقیقت ہے. خطبہ منا کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام نے علماء کو ٹارگٹ کیا کہ آپ ذمہ دار ہیں اس سچویشن کے. خوب یہ جو واقعات ابھی پیش آ رہے ہیں، مثلا پاکستان کے اندر فلاں عالم کے گھر پر حملہ ہونا، تشدد کرنا، خود پولیس اس کو بلاتی ہے اس عالم کو اور مثلا تشدد کا نشانہ بناتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کون ذمہ دار ہے؟ میرے حساب سے اس کا سیکنڈ پرائرٹی پر ذمہ دار شاید ہو سکتا ہے تکفیری طبقہ ہو، لیکن فرسٹ پرائرٹی کے اندر فرسٹلی اگر ہم ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں گے تو علماء کا طبقہ ہے. اب ممکن ہے آپ یہ سوال پوچھیں، ٹھیک ہے فرض کریں مان لیتے کہ علماء ذمہ دار ہیں، تو کس چیز میں ذمہ دار ہے علماء؟ ابھی آپ دیکھیں اتنی مجالسیں ہو رہی ہیں، عشرہ حسینی محرم کے اندر لاکھوں مجالس ہو رہی ہیں، پھر یعنی لاکھوں مجالس کے اندر امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے. حق کے پیروکار ہیں، حق کے طرفدار ہیں علماء. پھر مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل وہاں پر ہے جہاں پر قرآن مجید ہمیں ایک خطرہ بھی بتا رہا ہے، ایک سلیوشن بھی بتا رہا ہے. قرآن مجید کے اندر معروف آیت سب نے سنی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اعتصام بحبل اللہ، سب خدا کی رسی کو باہم جمیعاً تھامیں. مشکل یہاں پر ہے. اگر میں کلین اینڈ کلیئر بتا دوں، زوم ان کر کے آپ کو بتا دوں، فرینکلی اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بتاؤں، مشکل یہیں پر ہے کہ علماء کا آپس میں اتحاد نہیں ہے. علماء کا آپس میں اعتصام بحبل اللہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ایک سوسائٹی کے اندر، کہ اگر ایک سوسائٹی کے اندر مؤمنین متحد نہ ہو، مسلمین اور مؤمنین متحد نہ ہو، تو یہ سوسائٹی کرپشن اور فساد اور کلنگز کا شکار ہو جائے گی. خوب مؤمنین کے تو طبقات ہیں، مؤمنین کے تو مراتب ہیں. ایک لیول آف مؤمنین کون ہے؟ یہی عام مؤمنین، جاب کرنے والے، بزنس کرنے والے، انجینئر، ڈاکٹر، ہاؤس وائف اور یہ سب مؤمنین ہیں. ان کے آپس میں بھی اتحاد اور اعتصام کی قرآن مجید بات کر رہا ہے. اب اس طبقے کے اندر بھی جو عام مومنین ہیں، ان کے درمیان کب ایک یونٹی وجود میں آئے گی؟ کب ان کے قلوب آپس میں متحد ہوں گے؟ اور یہ پھر اتحاد پھر اس فزیکل دنیا کے اندر نظر آئے گا جب وہ طبقہ آپس میں متحد ہوگا جو مومنین کا اعلیٰ رتبہ شمار ہوتا ہے. مومنین کے اندر جو اعلیٰ رتبہ مومنین ہے، اعلیٰ مرتبہ مومنین ہے، وہ کون ہے؟ علماء ہے. جب علماء آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مومنین آپس میں متحد ہوں گے. پاسبل نہیں ہے. جب ایک گروپ، جب ایک عالم نے ایک طبقہ اپنا ایک گروپ بنا دیا ہے، ایک اس نے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے، ایک اس نے اپنا معاشرتی امیج بنا لیا ہے، تو اس عالم کے فالوورز فلاں عالم نمبر بی کے فالوورز کے ساتھ کیسے متحد ہوں گے جب یہ دونوں آپس میں متحد نہیں ہے؟ پاسبل نہیں ہے یہ اتحاد. لہذا اب میں اس اتحاد کا جو ایک نارمل کامن نیریٹو ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اچھا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے. یہ تو پاسبل نہیں ہے. ایک منٹ تھوڑا ہولڈ کریں، لیٹس ٹاک، لیٹس ڈسکس فار اے بٹ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سولوشن نکلتا ہے. یہاں پر ایک پلیٹ فارم سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں بات دیکھیں، شیعہ سنی اتحاد کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. شیعہ سنی اتحاد کے اوپر تو یہ سارے علماء فعالیت کر رہے ہیں، کانفرنسز کر رہے ہیں، پیسہ لاکھوں کروڑوں روپے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. شیعہ سنی اتحاد کا تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے جتنا شیعہ آپس میں اتحاد کا ایشو پایا جاتا ہے. جب میرے اپنے گھر میں آگ لگ رہی ہو اور میں باہر جا کر پہلے آگ بجھاؤں تو یہ لوگ کیا ری ایکشن دکھائیں گے مجھے کہ یار پہلے اپنے گھر والوں کو تو بچاؤ.
پھر آنا ہمارے پاس. ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی ماشاءاللہ خدا تمام شیعہ علماء کو، تمام اہل سنت کے علماء کو، جتنے بھی علماء اس دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بحق کے امام حسین علیہ السلام. میں یہاں پر کسی خاص عالم کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، تو اگر کوئی فالوور، کسی عالم کا فالوور میری یہاں پر بات سن رہا ہے تو وہ یہاں پر کوئی کلپ نکالنے کی کوشش نہ کرے، اچھا یہ تو اس عالم کو ٹارگٹ. نو، آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ اینی عالم اوور. میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پر. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جتنے شیعہ علماء جو مثلا ہفتہ وحدت کے اندر شیعہ سنی کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے درمیان، اپنے اندر، آپس کے اندر، شیعہ کے اندر اتحاد کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ باقی کوششیں بھی انویلڈ شمار ہوں گی، باقی کوششیں بھی نل اینڈ وائڈ شمار ہوں گی، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا. اب جتنے بھی شیعہ ماشاءاللہ علماء جو ایکٹیو ہیں، آپ ان سے بھی پوچھتے ہیں، ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ تو مثلا شیعہ سنی اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیوں آپس میں کوشش نہیں کرتے؟ تو اب وہ بھی مختلف جوابات دیتے ہیں، آنسرز دیتے ہیں. پھر اس کے اندر بھی اب مثلا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بلاتے ہیں، آتے نہیں ہیں. وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں ان کے دروازے پر، گھنٹی بھی مارتے ہیں، بیل بھی بجاتے ہیں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتے. اب اس طرح کے جو پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک بیانات ہیں، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل دیکھیں، بالآخر ہر عالم کی ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے، ہر عالم نے ایک خاص طریقے سے، ایک روش سے درس پڑھا ہے، ایک خاص سلیقہ ہے اس کا، ایک خاص کام کرنے کا طریقہ ہے، ایک خاص سوچ ہے اس کی، معاشرے کے اندر کام کرنے کی ایک خاص اس کی سوچ ہے. لیکن یہ جو خاص سوچ ہے، یہ آپ کے اور ہمارے کامن انٹرسٹ کے سامنے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ دین کا دفاع کرنا، دین اسلام کو پھیلانا، انسانوں کی، عام لوگوں کی تربیت کرنا، یہ ہدف ہے. یوتھس کی اور جوانوں کی تربیت کرنا، یہ کامن انٹرسٹ ہے تمام علماء کا. کوئی عالم ایسا نہیں کہہ سکتا یہ تو میرے ہدف میں نہیں ہے، میں کیا لوگوں کی تربیت کروں گا؟ نہیں، کوئی عالم ایسا. ہر عالم کی کوشش ہوتی ہے کہ تربیت کا کام انجام دے. بس تربیت ایک کامن انٹرسٹ ہے. اس کامن انٹرسٹ کے مقابلے میں میں عالم نمبر 1، میرا سلیقہ سامنے نہیں آنا چاہیے، میرا سلیقہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. مشکل یہاں پر سلیقوں کی ہے. ہر سلیقہ اپنے آپ کو رکاوٹ بناتا ہے اور یہ آبسٹیکل ایجاد کرتا ہے کہ وہ متحد نہ ہو دوسرے عالم سے. یہ ایک عجیب پرابلم ہے جس کے نتیجے میں اب چونکہ یہ اتحاد نہیں پایا جاتا تو اس کی کیا بے برکتی آپ کو نظر آ رہی ہے سوسائٹی کے اندر. میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. امام رضا علیہ السلام نے ایک مفصل لسٹ آف ریکمنڈیشنز حضرت عبدالعظیم حسنی رحمت اللہ علیہ کو دی. ان میں سے ایک اہم ریکمنڈیشن جو امام رضا علیہ السلام نے کی کہ اے عبدالعظیم، میرے تمام شیعوں کو یہ بات کہو جا کر، یہ حدیث میں موجود ہے، کہو ان کو میری طرف سے کہ جاؤ ایک دوسرے کی زیارت کرو. ملاقات نہیں کا زیارت کرو. کیوں زیارت کہا؟ امام اس کی علت ابھی بیان کرتے ہیں. جاؤ مومنین سے کہو کہ ایک دوسرے کی زیارت کو انجام دیں، یعنی ملاقات کو انجام دیں. اگر مومنین ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں تو امام فرماتے ہیں فَإِنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَيَّ. اگر مومنین ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں تو اس میں ان کو میری نزدیکی، میری قربت نصیب ہوگی. یہ پیغام کیا فقط امام رضا علیہ السلام کا، یہ پیغام امام زمانہ علیہ السلام کا نہیں ہے. یعنی اس حدیث سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر دو مومن ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ دونوں مومن امام سے نزدیک ہو رہے ہیں.
امام سے قریب ہو رہے ہیں. اور جب امام سے قریب ہوں گے تو امام کا وظیفہ کیا ہے, امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب ہے, کہ امام کا کام ہے کہ مؤمنین کو خدا کا قرب عطا کریں, مؤمنین کو خدا کے پاس لے جائیں, خدا کی وہ معنویت, الہی معنویت ان کو فراہم کریں. یہ نتیجہ ہے. بس اگر میں اور آپ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے, زیارت نہیں کرتے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امام سے نزدیکی نہیں ہے. اچھا, اگر امام سے نزدیکی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مادی برکات, مٹیریلسٹک برکات بھی ختم ہو جائیں گی اس سوسائٹی کے اندر, معنوی اور اسپرچل برکات بھی ختم ہو جائیں گی. بس اگر علماء جو کہ مؤمنین کا اعلیٰ درجہ شمار ہوتے ہیں, اگر علماء آپس میں زیارت کریں ایک دوسرے کی, میں نہیں کہتا کہ ایک دوسرے کے نظریات کے اوپر مباحثہ کریں, نہیں, صرف آئیں, ایک ہی ہال میں جمع ہو, چائے پیئیں, چلے جائیں. یہی زیارت باعث بنے گی کہ اس معاشرے کے اندر مٹیریلسٹک برکات بھی ایجاد ہوں اور معنوی اور روحانی برکات بھی ایجاد ہوں. یہ فائدہ ہے اتحاد کا. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کلچر, ابھی ہم کرٹیسائز نہیں کرتے, آپ دیکھیں شیعہ سنی سارے علماء ویسٹرن کلچر کے اوپر, ویسٹرن سویلائزیشن کے اوپر, نامحرم کے حوالے سے اور برہنگی کے حوالے سے جو مسائل ہیں, ایکسٹرا میرٹل جو مسائل ہیں, جتنے بھی یہ سب ویسٹرن کلچر سے بلاخر یہاں پر امپورٹ ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب علماء آپ دیکھیں کرٹیسائز کرتے ہیں, بالکل کرنا بھی چاہیے, لیکن یہاں پر علماء کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ ویسٹرن کلچر اور سویلائزیشن کا اس وقت علم بردار ہے, کیوں اس کا کلچر, یہ کیوں کامیابی کے ساتھ اپنے کلچر کو ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ وائی؟ کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, کیونکہ یونائٹڈ ہے. جب آپ یونائٹڈ ہو کر کام کرتے ہیں, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پر رکھ کر کامن انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں, تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. اب چاہے وہ باطل متحد ہو جائے, چاہے حق متحد ہو, خدا سب کی مدد کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے خداوند سبحان کا کہ اگر باطل متحد ہو جائے, باطل کوشش اور محنت کرے, تمام بہترین سولوشنز اور فارمولاز کے ساتھ محنت کرے, تو خدا ان کو بھی کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن اب باطل کو معلوم ہے, باطل کو یہ سیکریٹ معلوم ہو چکا ہے کہ جب تک باطل یعنی ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے, تب تک ہم اپنے ویسٹرن شیطانی کلچر کو پروموٹ نہیں کر سکتے. یہ سولوشن انفارچونیٹلی باطل نے اس کو خوب سمجھا اور اس کا اپوزٹ امپلیمنٹ کیا مومنین کی سوسائٹیز کے اندر, ان کے اندر یونٹی کو ایجاد کرنے سے روکا. لہٰذا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تمام شیعہ علماء دوسروں کے ساتھ متحد ہونے میں تو بہت کوششیں انجام دیتے ہیں, لیکن آپس میں اتحاد کے لیے اصلاً بلکہ آپس میں تفریقہ ایجاد کرنے میں زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اب میں ایک پریکٹیکل نتیجہ آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی, اگر علماء کے درمیان اتحاد ایجاد ہو جائے, شیعہ علماء کے درمیان اتحاد ایجاد ہو جائے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مٹیریلسٹک پروڈکٹیوٹی, برکات یعنی پروڈکٹیوٹی, فلو, مٹیریل پروڈکٹیوٹی ایجاد ہوگی اور اسپرچل پروڈکٹیوٹی بھی ایجاد ہو جائے گی سوسائٹی کے اندر. خوب مٹیریلسٹک پروڈکٹیوٹی کا ایک نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلا سیفٹی اینڈ سیکورٹی, امنیت. کیوں اس وقت ہمارے شیعوں کے لیے امنیت نہیں ہے؟ کیوں ٹارگٹ کلنگ کا ایشو آ رہا ہے, مسنگ پرسنز کا ایشو آ رہا ہے, فلاں کا ایشو, یہ ایشو, اس عالم کے گھر پر حملہ, اس عالم کو پولیس میں لے جا کر مثلا تشدد کرنا, کیوں یہ پیش آ رہا ہے؟ کیونکہ مٹیریلسٹک پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. کیوں مٹیریلسٹک پروڈکٹیوٹی نہیں ہے؟ کیوں برکت نہیں ہے؟ کیونکہ علماء آپس میں متحد نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تمام شیعہ علماء سے, اگرچہ میں ان تمام علماء کا شاگرد ہوں, میری کیا حیثیت ہے, I'm just a junior, لیکن یہ سوال تو حق بنتا ہے میرا آپ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اگر اسی وقت امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں تو کیا وہ پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ پاکستانی شیعہ علماء
ایک اہل البیت کے چاہنے والے یعنی مفتی فضل ہمدرد جیسے با مخلص عالم کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ کیا امام زمانہ کی حفاظت کریں گے؟ اب ہم مومنین کو ٹارگٹ کلنگ سے بچانے کے قابل نہیں ہیں تو کیا ہم امام زمانہ کو بچا پائیں گے؟ قطعاً نہیں بچا پائیں گے. تو کیا امام زمانہ ایسے معاشرے کے اندر آئیں گے جہاں پر خود مومنین سیف نہیں ہیں؟ کیا سیفٹی، کیا ہم کیا گارنٹی دیں گے امام زمانہ کو؟ مثلا امام زمانہ آ جائیں، مکہ سے قیام کریں، ہم یہاں سے امام کو پیغام پہنچائیں، آئیں پاکستان بھی، آپ ایک دورہ لگائیں پاکستان کا، ہم آپ کی سیفٹی کو گارنٹی کریں گے؟ کیا گارنٹی کریں؟ امام زمانہ کہیں گے بھائی آپ تو مفتی فضل ہمدرد صاحب کی پروڈکشن نہیں کر سکتے، آپ تو علامہ یاسین قادری کی پروڈکشن نہیں کر سکتے، آپ میری پروڈکشن کرو گے؟ تو یہ تھوڑا سوچنا پڑے گا پریکٹیکل گراؤنڈز کے اندر. لہٰذا آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنے بھی شیعہ علماء کوشش کر لیں، مجالس برپا کریں، حسینی پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں، ورک شاپس کریں ماہ رمضان کے اندر، مختلف ایام میں یوتھ کی تربیت کے پروگرامز کریں، یہ سب کچھ نل اینڈ وائڈ ہے. نل اینڈ وائڈ سے مراد اس کا زیادہ اثر نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپس میں یونٹی نہ ہو، جب تک آپس میں اتحاد نہ ہو، اتحاد بین علماء جب تک وجود میں نہیں. کیوں ویسٹ، میں نے پھر یہ بات پھر کہوں، کیوں ویسٹ اپنے پروگرامز کے اندر، اپنے ہدف کے اندر کامیاب ہے؟ کیونکہ آپس میں یونائٹڈ ہیں، آپس میں اتحاد ہے ان کا. آپ جتنے بھی پارلیمنٹ میں جا کر شیعوں کے حقوق کا دفاع کر لیں، جتنی بھی شعلہ بیانی اور بہترین سخنرانی کریں اور اسپیچ کریں پارلیمنٹ کے اندر، آپ جتنے بھی تین گھنٹے کے لیکچرز اور مجالس اور پڑھتے رہیں، جب تک آپس میں اتحاد نہیں ہوگا تب تک اس کا لانگ ٹرم اثر نہیں ہوگا. لانگ ٹرم اثر، شارٹ ٹرم اثر بے شک ہوگا. شارٹ ٹرم اثر کیا ہے؟ لائکس ہیں، ٹھیک ہے، فالوورز ہیں، اور ایک حد تک ممکن ہے کچھ طبقات کے اندر ایک اچھی سوچ ایجاد ہو جائے، لیکن جب تک یہ اتحاد کا فارمولا ہمارے علماء نہیں اپنائیں گے، یہ ساری چیزیں ان دی اینڈ، ان دا لانگ رن بیکار ہو جائیں گی. اب پرابلم یہ کہ ہمارے علماء انفارچونیٹلی، معذرت یہ میرے اوپر زید نہیں دیتا کہ میں علماء کے اوپر تنقید کروں، لیکن چارہ نہیں تھا. اب یہ سارے حادثات، اتنے سالوں سے یہ حادثات پیش آ رہے ہیں، بالآخر یہ بات مجھے کہنی تھی. بجائے اس کے کہ ہم آئیں اور اپنے آپ کے اوپر امام علی علیہ السلام کا، امام علی علیہ السلام کی تنہائی، امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کا ہیش ٹیگ اپنے اوپر لگائیں، اوکے، آئیں اتحاد پر کام کریں، آپس میں اتحاد کے. ہم اتحاد کے اوپر کام نہیں کرتے، ہم شیعہ علماء آپس میں اتحاد کے اوپر کام نہیں کرتے، اور ان دی اینڈ اپنے اوپر امام علی کی مظلومیت کا ہیش ٹیگ لگاتے ہیں کہ ہم بھی امام علی کی طرح مظلوم ہیں، ہم بھی امام علی کو بھی ناصر نہیں ملے تھے، آج ہم بھی تنہا ہیں، ہم بھی یہ ساری باتیں اگر اتحاد کے بعد یہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے. اتحاد کی کوشش، آپس میں اتحاد، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، آپس میں اتحاد کے بعد کی کوشش کے بعد اگر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ہیش ٹیگ لگانا سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر میں آؤں اپنی سپیچز کے اندر ایک گروپ آف عالم آئے، وہ فلاں عالم کو اٹیک کرے، وربل اٹیک کرے، دوسرا عالم آئے وہ اس کو وربل اٹیک کرے، اور پھر یہ ایک دوسرے کو اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہیں ہم تو امام علی علیہ السلام کی طرح مظلوم ہیں، ہمیں بھی شیعہ نہیں ملے، ہمیں بھی وہ ناصر نہیں ملے، ہم بھی آج تنہا ہیں. نہیں بھائی، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہیں. اب آخری میں ایک سجیسشن دوں گا اور یہ ویڈیو تمام ہے، وہ یہ کہ ہر سال ماشاءاللہ شیعہ علماء ہفتہ وحدت اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے شیعہ سنی اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہیں. اسی امام خمینی نے شیعہ سنی اتحاد سے پہلے شیعہ اتحاد کے اوپر فوکس کیا تھا. نہ فقط امام خمینی نے، امام خمینی کے اساتید نے، امام خمینی کے شاگردوں نے بھی اسی کے اوپر فوکس کیا تھا کہ جب تک یہ انٹرنل اتحاد وجود میں نہیں آ جائے آپ اس کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں، اس کے اوپر بھی کام کریں، لیکن اس سے زیادہ اس کے اوپر کام کریں آپ. لہٰذا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنی حسرت کا اظہار کیا، یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے کتابوں کے اندر، کہ اے کاش
سارے علماء، یہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ سارے علماء ایک بڑے ہال میں جمع ہو جائیں، سارے شیعہ علماء ایک بڑے ہال میں جمع ہو جائیں، چائے بسکٹ کھا کر چلے جائیں. یہ ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. واقعاً اگر تشیع اور مکتب تشیع اور اسلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی اگر فکر ہے تو آئیں اس ہفتہ وحدت کے اندر، جو آنے والا 2 یا 3 مہینے بعد ہفتہ وحدت ہے، آئیں شیعہ علماء ایک بڑے ہال میں پاکستان کے اندر جمع ہو جائیں اور چائے بسکٹ کھائیں، ایک بہترین فوٹو شوٹ کریں اور فیس بک پہ وہ فوٹو ڈالیں اور تمام چلے جائیں اپنے اپنے گھروں میں. یہ کام کرنے کو راضی ہیں ہمارے شیعہ علماء یا نہیں ہیں؟ البتہ یہاں پر سارے شیعہ علماء کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ خاص طبقہ، سارے شیعہ علماء کی یہاں بات ہو رہی ہے. سب آئیں جمع ہوں آپس میں اور یہ مسئلہ حل کریں. آپ دیکھیں پھر مفتی فضل ہمدرد صاحب جیسے بہترین با اخلاص ترین علماء جو ہیں وہ ہمیشہ سیف رہیں گے، ہمیشہ ان کی جانیں محفوظ رہیں گی. کیوں 61 ہجری کے اندر بہترین اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے؟ کیوں مسلم ابن عقیل جیسے علماء شہید ہوئے؟ کیوں ہانی ابن عروہ جیسے علماء شہید ہوئے؟ کیونکہ علماء آپس میں متحد نہیں تھے. یہ بصیرت ان کے اندر نہیں تھی کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا ہے. جو بھی آتا ہے ہمیں آسانی سے ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے اور ہم جدا ہو جاتے ہیں اور اس جدائی کو قبول کر کے اپنے اپنے ٹریبیون پہ، اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم دین کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. لہٰذا معذرت، میری ویڈیو لمبی ہو گئی. انشاءاللہ خدا اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد بین المؤمنین کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد بین المسلمین کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. خدا اسی طرح تمام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما. خدایا جتنے بھی عزاداران شہید ہوئے ہیں اس ماہ محرم میں، ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنی سوسائٹیز کو، اپنی کمیونٹیز کو امام زمانہ کے ظہور اور ان کی حکومت کے قابل بنا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.